تھینک یو فار ٹیوننگ ان. میرا نام شاہ رخ نصیر ہے. میں ایک RCIC ہوں وینکوور کینیڈا سے, اور الحمدللہ کینیڈا میں پچھلے 25 سال سے بیسڈ ہوں, اور یہیں کی ایجوکیشن ایکسپیرینس اور نیٹ ورتھ ہے. اور مور امپورٹنٹلی ہم لوگ امیگریشن میں پچھلے 7 سال سے میں کام کر رہا ہوں, تو میرا امیگریشن کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے. بزنس امیگریشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میری زیادہ ایکسپرٹیز ہے, کیونکہ میرا الحمدللہ فائنانس کا کافی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. اور عام طور پہ اس بزنس امیگریشن میں آپ کو فائنینشیل جو ہے وہ ایڈوائس بھی کافی حد تک چاہیے ہوتی ہے. تو آج کی ویڈیو کا فوکس بزنس امیگریشن ہے. مجھے پاکستان اور مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ کوئریز آ رہی ہیں, سوال آ رہے ہیں, اور کافی لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ بزنس امیگریشن کینیڈا میں کس طرح ہوتی ہے. تو بزنس امیگریشن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بزنس امیگریشن کی چند پروگرامز ہیں, زیادہ نہیں ہے لیکن 10 سے 15 کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کہ ایک کچھ فیڈرل پروگرامز ہیں جو گورنمنٹ آف کینیڈا ایڈمنسٹر کرتی ہے, اور کچھ پروگرام جو ہے وہ پروونشل نامینیشن پروگرامز ہیں. جو فیڈرل پروگرام ہے اس میں جو سب سے فیمس پروگرام ہے وہ ہے اسٹارٹ اپ ویزا کا پروگرام. اور اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام اس لیے فیمس ہے اور پرومیننٹ ہے کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ریلیٹیولی کم ہیں, پروسیس کے حوالے سے اس کے سٹیپس کم ہیں, اور اس میں آپ 5 پارٹنرز ایڈ کر سکتے ہیں. اب اسٹارٹ اپ ویزا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی یا انوویشن کینیڈا میں لا سکتے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی یا انوویشن میں بیک گراؤنڈ ہے, آئی ٹی میں کہہ رہے ہیں, ٹیکنالوجی, میڈیسن, اس طرح کی انڈسٹریز میں, اس میں وہ ایک بزنس کینیڈا میں کریٹ کر کے اپنے لیے ورک پرمٹ اور پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں. اس پہ ایک مزید میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اسٹارٹ اپ ویزا کے حوالے سے, لیکن یہ جنرلی سپیکنگ ایک پروگرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیلف امپلائڈ پروگرام ہے. سیلف امپلائڈ پروگرام جو ہے وہ آپ جو پرفارمرز ہیں, سنگرز ہیں, ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, کرکٹ پلیئرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں, جو آرٹ سے ریلیٹڈ انڈسٹریز میں ہیں, آرکیٹیکٹ سے لے کے گرافک ڈیزائنر سے لے کے یہ جو بھی آرٹس اور ویژول آرٹس میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک بہت اچھی کیٹیگری ہے. اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ویسے پہلے. اس کے علاوہ جو پروگرام ہیں جس پہ زیادہ تر لوگ فال کرتے ہیں وہ ہیں بزنس کے پروونشل نامینیشن پروگرامز. اور وہ پروونشل نامینیشن پروگرامز جو ہیں وہ جو موسٹ ان ڈیمانڈ ہیں وہ ہیں اونٹیریو کے, BC کے, اور ایک البرٹا نے نیا پروگرام لانچ کیا, اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو جو البرٹا اور BC اور اونٹیریو ہیں, ان پروگرامز میں کافی سملرٹی ہے. تو میرا فوکس اس ویڈیو میں یہی ایکسپلین کرنے کا ہوگا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کی رفلی ایلیجبلٹی کی. تو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ان سارے پروگرامز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے سینئر مینجمنٹ کا یا اونرشپ کا. اونرشپ کا آپ کا کم سے کم پچھلے 5 سالوں میں 3 سال کا اونرشپ ایکسپیرینس ہو. اگر آپ کے پاس پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن نہیں ہے تو اس میں یہ مینڈیٹوری بھی بن جاتا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ سینئر مینیجر ہیں کسی اچھی بڑی کمپنی کے, اور آپ کے پاس پوسٹ ایجوکیشن ہے, پوسٹ سیکنڈری, ماسٹرز ہے, بیچلرز ہے, تو پھر آپ اس کیٹیگری کی طرف جو ہے وہ مزید دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورتھ کی ریکوائرمنٹ ہے. نیٹ ورتھ کی ریکوائرمنٹ میں آپ لوگوں کو جنرل رینج دوں گا کہ کم سے کم 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ کینیڈین ڈالر ہونی چاہیے. منیمم ریکوائرمنٹ BC کی اور البرٹا کی صرف 3 لاکھ ہے, لیکن یہ جو ہے یہ سارا پروگرام پوائنٹس بیس ہوتا ہے, جو جتنی نیٹ ورتھ زیادہ ہوگی اتنے پوائنٹ زیادہ ملتے ہیں. تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے 3 لاکھ, اور اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 لاکھ کم سے کم ہونی چاہیے. اب جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے یہ بھی ویری کرتا ہے. اونٹیریو کا جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ کم سے کم 2 لاکھ ہے, اور جو BC ہے اس کا 1 لاکھ ہے, البرٹا کا بھی 1 لاکھ ہے. اب یہاں جو BC اور باقی PNP پروگرامز ہیں, ایڈوانٹیج بزنس امیگریشن PNP پروگرامز کی یہ ہے کہ آپ نے وہ جو 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو بھی انویسٹ کرنا ہے بزنس میں, وہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کو ورک پرمٹ کا اپروول مل جائے گا. تو کینیڈا آنے سے پہلے آپ نے کوئی اپنا بزنس لانچ نہیں کرنا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا. وہ سارا ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو اس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو ہم آپ کی ایک اسکریننگ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا ایجوکیشن, ایکسپیرینس اور نیٹ ورتھ جو ہے, اور جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ کوالیفائی کر رہا ہے بزنس امیگریشن کے لیے. اگر کر رہا ہے تو پھر ہم بات کر کے دیکھتے ہیں کلائنٹ سے کہ وہ انگلش کا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں آگے جا کے کہ نہیں, کیونکہ انگلش کا ٹیسٹ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور اس میں کم سے کم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 4 اور 5 آئلٹس کے درمیان ہے, جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بغیر
بزنس امیگریشن کے پروگرام آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے کہ آپ کو آئلٹس کہیں نہ کہیں جا کے کرنا ہوگا، چاہے وہ بزنس امیگریشن کا پروگرام ہی کیوں نہ ہو. اور اسٹارٹ اپ ویزا میں بھی ایسا ہے. تو اس کے علاوہ جب آپ یہ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ، ہمارا جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا انڈسٹری ایکسپیرینس کیا ہے، وہ کون سی انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کا کہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے، کون سے صوبے میں زیادہ ہے. تو جس صوبے میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ہم اس کو اس صوبے میں ایک پروپوزل کریٹ کر کے سبمٹ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروپوزل ہم کریٹ کرتے ہیں یہ پوائنٹس بیسڈ ہوتے ہیں. جس آپ انڈسٹری میں جانا چاہ رہے ہیں، اس صوبے میں اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے. اس کے علاوہ مزید جس شہر میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ پروگرام جو البرٹا کے اور بی سی میں اس پہ اسپیسیفک آپ کو کمیونٹی سے ڈیل کر کے، چھوٹے شہروں سے ڈیل کر کے آپ کو ایک ریفرل لیٹر لینا ہوتا ہے، ان کی طرف سے کنسنٹ لینا ہوتا ہے، ان کی طرف سے اپروول لینا ہوتا ہے. تو وہ بی سی میں فار ایگزامپل ایک لسٹ ہے کہ کون سے سٹیز کو کون کون سی انڈسٹریز چاہیے. البرٹا میں بھی اس طرح کی آ جائے گی. اونٹیریو میں ریسرچ کی بیس پہ ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی اس سٹی میں یہ اگر ہم لے کے جائیں تو اس سٹی والوں کو اچھا لگے گا پروگرام، یا اس طرح ہم آگے آپ کو مزید آپ کے پروگرام کی آپ کے بزنس کی فیزیبلٹی بن سکتی ہے. تو جب یہ پروپوزل چلا جاتا ہے، پہلا سٹیپ پروپوزل ہم نے کریٹ کیا آپ کے ساتھ، اس کو ہم نے سبمٹ کر دیا، اس کو پھر پوائنٹس اسائن کیے جاتے ہیں. جب وہ پوائنٹس اسائن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پول میں اور اپلیکنٹس کے ساتھ اکٹھا کر کے ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ڈراز ہوتے ہیں. عام طور پہ 3 سے 4 مہینے بعد ڈرا ہوتا ہے بزنس امیگریشن کا، اور جس کے سب سے زیادہ اسکور ہوتا ہے اس کو وہ ڈرا کرتے ہیں. جب یہ ڈرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اب ہمیں بزنس پرپوزل کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ بزنس پلان دیں. بزنس پلان میں پھر جو لوگ بزنس پلان سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ اس میں فائنینشیل فور کاسٹنگ ہوتی ہے، آپریشنل پلانز ہوتے ہیں، آرگنائزیشنل چارٹس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم تیار کر کے جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورتھ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. جو اگر آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، آپ کے 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو بھی آپ نے شو کیا نیٹ ورتھ میں پروپوزل میں، اس کو پھر گورنمنٹ یہاں پی این پی کی اسائن کرتی ہے کسی ایسی کمپنی کو سچ ایز ایم این پی، کے پی ایم جی، ارنسٹ ینگ، اور جو بھی آپ کے ملک میں آتھرائز اتھارٹی ہے وہ کرنے کی، ایویلویٹ کرنے کی آپ کی نیٹ ورتھ، اس کو انگیج کیا جاتا ہے. یہ ہم نیٹ ورتھ نہیں اسیس کر سکتے ایز آر سی آئی سیز اور لائرس فرام ہیئر، اور کوئی سی پی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹ بھی وہاں سے نہیں کرے گا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایویلویشن ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اپنی سائن اتھارٹی کے ذریعے کرواتی ہے، اور اس کے جو ہیں وہ علیحدہ پیسے چارج ہوتے ہیں آف کورس. تو یہ جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ سبمٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور یہ جاتا ہے ایک اگریمنٹ کی طرف. اگر پروونس کو صحیح لگتا ہے کہ آپ کے جی یہ سارے پروسیس ہمیں صحیح لگا، آپ کا بزنس پلان بہت اچھا ہے، آپ آگے کام شروع کریں، پھر وہ آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کرتے ہیں. وہ انٹرویو زوم پہ بھی ہوتا ہے، وہ انٹرویو ان پرسن بھی ہوتا ہے. اس کی بیسس پہ آپ کو جو ہے وہ ایک پرفارمنس اگریمنٹ آپ سے سائن کرواتے ہیں. پرفارمنس اگریمنٹ جب سائن ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ جب کینیڈا آئیں گے تو آپ نے اس پروونس میں آ کے لینڈ کر کے اتنے پیسے سب انویسٹ کرنے ہیں. عام طور پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے 1 یا 2 کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ ہائر کرنا ہے ایز پر یور بزنس پرپوزل، اور وہ آپ سے ایک اگریمنٹ سائن کرواتے ہیں. جب آپ وہ اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وہ آتھرائزیشن دیتے ہیں کہ آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں، اور ورک پرمٹ کی بیسس پہ آ کے جب آپ پہنچ جائیں تو ہمیں بتائیں، پروونس کو بتائیں، اور پھر آپ اپنا کام شروع کر دیں، پھر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ پہلا جو ایک مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بزنس پرپوزل سے لے کے بزنس پلان تک 1 سال لگتا ہے عام طور پہ آپ کو ورک پرمٹ اپروول لیٹر لینے کا. جب آپ کو ورک پرمٹ اپروول لیٹر مل جاتا ہے تو اس کی بیسس پہ پھر آپ کینیڈا آ کے اپنا ورک پرمٹ جو ہے اس کی بیسس پہ بزنس اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں. اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اسپاؤس ہے ایپلیکنٹ کا، اس کو اوپن ورک پرمٹ مل جاتا ہے، تو وہ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. جو اسپاؤسز ہیں، بچوں کو اسٹڈی پرمٹ مل جاتا ہے اگر وہ اسکول ایج ہیں، تو ان کو اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ 18 19 20 سال کے اس طرح ہیں، اور وہ ان بٹوین یونیورسٹیز کالجز ہیں. اور کچھ صوبوں میں ایسا بھی ہے کہ اگر وہ 19 20 25 سال کے اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ورک پرمٹ پہ ہیں، تو وہ
ڈومیسٹک فیس دے سکتے ہیں. یہ بڑی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے. یہ کچھ صوبوں میں ہے, کچھ کالجز کی پالیسیز کی بیس پہ ہوتا ہے, تو آپ کو اس میں مزید ریسرچ کرنی پڑتی ہے آنے سے پہلے کہ آپ کہاں آ رہے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے کتنی فیس دے گا. جب آپ ان مرحلوں سے آگے ہیں, اب آپ کینیڈا پہنچ چکے ہیں, تو پھر آپ اپنی انویسٹمنٹ شروع کرتے ہیں. آپ جب اپنی انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیسکلی بزنس آپ کا پرفارم ہوتا ہے. اس کے پھر 12 مہینے سے 18 مہینے بعد آپ سے ایک رپورٹ مانگتی ہے گورنمنٹ آف کینیڈا, پی این پی گورنمنٹ برادر, جو پروونشل جہاں بھی آپ ہیں. کچھ 6 مہینے بعد مانگتے ہیں, کچھ 12 مہینے بعد, کچھ 18 مہینے بعد. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پروگرام اور کون سا صوبہ ہے. اس میں پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے پرفارمنس ایگریمنٹ سائن کیا تھا, کہ آپ اس کے مطابق اپنی انویسٹمنٹ آپ نے کی. پروفیٹیبلٹی کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ جی آپ نے 10 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا پروفٹ دکھانا ہے ہر سال. ایسا نہیں ہوتا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے بس اپنی کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ نے جو بزنس پلان دیا اور جو پرفارمنس ایگریمنٹ ہے اس کی بیس پہ آپ نے اپنی جو بیسٹ ایبلٹی ہے وہ دکھائی. اور آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور آپ کے کام کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹ ڈال کے وہ کام کتنا چل رہا ہے کتنا نہیں چل رہا. تو اس کے بعد 18 مہینے یا 12 مہینے بعد جو بھی آپ کا پروویشنل پروگرام ہے, آپ اس کے بعد ایک نامینیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. نامینیشن جب آپ کو مل جاتی ہے تو اس کی بیسس پہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی دی جاتی ہے. تو یہ جو ٹوٹل ٹائم فریم ہوتا ہے یہ عام طور پہ 1.5 سال سے لے کے 3 سے 4 سال کا پروگرام ہے پرماننٹ ریزیڈنسی تک. اور اس میں جو آپ لوگوں کی کاسٹ ہوتی ہے وہ انیشلی جو سروس فیس ہوتی ہیں یا لیگل فیس ہوتی ہیں جس ریپرزینٹیو کے ساتھ آپ کینیڈا میں کام کر رہے ہیں وہ ہوتی ہیں. انویسٹمنٹ آپ کی لیکن تب بھی ہوتی ہے جب آپ کو ورک پرمٹ اپروول مل جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں کافی اچھا نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس لائرز بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, ریئلٹرز بھی ہیں, بزنس کنسلٹنٹس بھی ہیں. ہمارے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہے جو کہ کوشش کرتی ہے کہ کوئی اچھا بزنس پلان پرپوزل اور بزنس جو ہے آپ کو ڈھونڈ کے دیا جائے جس میں آپ کو بھی منیمل ایفرٹ کے ساتھ آپ چلا سکیں, لیکن آپ بیسکلی اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف بھی لے کے جا سکیں. تو اس طرح بزنس امیگریشن کے جو پی این پی پروگرامز ہیں وہ چلتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ بزنس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے یہاں کینیڈا میں. تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کلیئرٹی ملے گی. اور اگر آپ لوگ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آن لائن جا کے اسیسمنٹ فارم فل کریں. جب آپ وہ فل کر لیں گے تو آپ کو ایک آٹومیٹڈ مل جائے گی ایڈوائس, جس کی بیس پہ آپ میٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم آپ کو مزید گائیڈ کر سکتے ہیں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ.